والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے حضرت مولانا یوسف صاحب مدافری ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عافیت دے، صحت دے. ماشاءاللہ ہر مہینے لگاتار یاد دہانی کراتے رہتے ہیں یہاں آنے کے لیے، لیکن چونکہ ادھر ادھر میرے اسفار وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، اب مجھے ان کو نہ کہتے بھی شرم آتی ہے. ایسے مسلط ہے میں کسی طرح بستی کا فائدہ ہو، دین کا پیغام پہنچے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی اس محبت کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے ملنے کا ذریعہ بنائے. آج کل جس طرح کے حالات چلتے ہیں، اب وہ حالات بدحالی سے نکلنے کے لیے اور اس بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے ہر ایک چاہتا تو ہے، لیکن صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے مناسب کوشش بھی کرنی چاہیے. بخار آتی رہتی ہے، بار بار بخار آتی ہے، تو صرف صحت کی تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ علاج کرنا پڑتا ہے. دوائیں ملائے پھر بھی اچھا نہیں ہوتا تو اکتفا نہیں کرتے اسی پر، بلکہ پھر ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق رپورٹ بھی نکالتے ہیں تو بھائی یہ بخار کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. پھر وہ رپورٹ جب آتا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی میلیریا کی بخار ہے، ٹائیفائڈ کی بخار ہے، فلاں اثر ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر اس کے مناسب علاج کیا جاتا ہے. اسی طرح اب ہم لوگ اپنی بدحالی کے گیت گاتے رہتے ہیں، لیکن بدحالی کے گیت گانے سے کچھ نہیں ہوگا اور خوشحالی کی تمنا صرف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مناسب تدبیر بھی اختیار کرنی پڑے گی. اب جب ہم دیکھتے ہیں، اپنے حالات پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں، نہ حقوق اللہ کی رعایت نہ حقوق العباد کی رعایت. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی دنیا میں چلے جائے کہ آج فجر کی نماز کتنوں نے پڑھی، آج فجر کی نماز کتنوں نے پڑھی، اور ابھی جمعہ کی پوری نماز کتنے پڑھیں گے، 2 رکعت پہ اکتفا کرنے والے کتنے ہیں. سوچے آپ. حقوق اللہ کی بھی رعایت کرنی پڑے گی، حقوق العباد کی بھی رعایت کرنی پڑے گی. جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا. بنی اسرائیل میں 7 سال تک لگاتار قحط رہا. کتنے سال تک؟ 7 سال تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود موجود ہے. پہاڑوں پہ جا کر دعائیں کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن قحط سالی دور نہیں ہو رہی. پوری بنی اسرائیل پریشان، کیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ موسیٰ ان لوگوں کو کہو کہ لوگوں کی حق ادا کریں. آج کل ہمارا حال کیا ہے کہ بھائی اپنا حق تو وصول ہر ایک کرنا جانتا ہے، لیکن دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار ہے.
اور یہ حقوق العباد کے معاملے میں اتنی گڑبڑ ہے کہ اللہ کی پناہ. لوگ دو طرح کے ہیں. لوگوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو نماز روزہ اس کی تو پابندی کرتے ہیں، لیکن کسی کی حق تلفی کر لی، ایسی بات کہہ دی جس سے کسی کا دل ٹوٹا، اور کسی کا حق دبا دیا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کر لی. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہتے ہیں، ہنس کر بات چیت کرتے ہیں اور لوگوں کے حق بھی ادا کرتے ہیں، لیکن نماز اور اللہ کے حق کی رعایت نہیں کرتے. تو یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے بھائی ایکٹیوا کے دو ویل. اب دونوں ویل ہونا ضروری، اور ایک ویل میں بھی ہوا کم ہوگی گاڑی نہیں چلے گی. ایک ویل میں بھی ہوا کم ہوگی یا پنچر ہو گیا تو گاڑی چلے گی نہیں. اب کسی آپ نے دیکھا ہوگا ہر پیٹرول پمپ پر کیا ہوتا ہے، بھائی نائر ہوتا ہے، ہر پیٹرول پمپ پر ہوتا ہے. بولے یہاں جب آئے ہو تو جب اس کے پیٹ کی آپ فکر کر رہے ہو پیٹرول کے ذریعے گاڑی کی، تو گاڑی کے پیٹ کی بھی فکر کر لو. فوراً ہوا چیک کرا لے، بولے بھیڑ نے دیکھ لو نا بھائی کتنی ہے. تو جیسے ایک گاڑی کو چلنے کے لیے دونوں ویل کا ہونا اور دونوں ویل کا صحیح سالم ہونا اور اس میں مخصوص مقدار ہوا کی ہونا یہ بالکل ضروری ہے. اگر ویل ہے اور ہوا کم ہے تو بھی گاڑی صحیح ڈھنگ سے نہیں چل سکتی. اسی طرح اللہ رب العزت کے یہاں مقام پانے کے لیے اور چین سکون کو حاصل کرنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی مکمل رعایت کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑے گی. ایک میں بھی اگر کمی آئی تو زندگی کی گاڑی صحیح معنی میں نہیں کرتی. اب ہم یہ دیکھیں کہ اس کا حق کون ہم پر کیا مانگ رہا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کے ساتھ میں نے کب کیسی بدسلوکی کی، کس کو میں نے کب کیا کہہ دیا. ایک کاغذ بناؤ، لکھو. 10 منٹ میں پورا اپنے خود کا ایکس رے خود نکال لے جاؤ. سونوگرافی مشین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم یہ تو سوچتے ہیں کس کے پاس سے کیا لینا وہ تو سوچ رہے ہیں، لیکن مجھے کس کو کیا دینا وہ تو بیٹھ کر سوچو. میں نے کس کو کیا کہہ دیا، جو جی میں آیا کسی پر کرٹیسائز کر دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کو برا کہہ دیا. اب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میری زبان کا یہ بول یہ کسی کے دل کو زخمی کر دے گا. بغیر تحقیق کے کوئی بات کہہ دی. جراحات السنان لها القيام ولا يلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ تو اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے جو زخم ہیں وہ کبھی اچھے نہیں. بولنا جرم تو نہیں، لیکن خاموشی میں بھی جان ہوتی ہے. سارے گلشن کی آبرو بن کر کلیاں بے زبان ہوتی ہے. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں کی رعایت ضروری ہے. آج کل اللہ معاف فرمائے، قرض اگر ہم پر ہے تو قرض دار کے لیے اپنے قرض کو ادا کرنا یہ تو مشکل ہے، لیکن خود کے یہاں شادی بیاہ میں لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کر لمبی لمبی شادی کرنا وہ ہمارے لیے آسان ہے. ہماری قبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے. آج ہم لوگوں نے اب دیکھیے ہم کو شریعت کے ساتھ زندگی کو میچ کرنا پڑے گا. ہماری شادی کو شریعت سے میچ کرنا پڑے گا. ہم جو رشتہ طے کرتے ہیں اس کو شریعت کے ساتھ میچ کرنا پڑے گا. آج یہ منگنی کے نام پر لاکھوں روپے برباد ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے برباد ہو رہے ہیں، جبکہ شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے منگنی کا. بولے اتنا تو کھلانا پڑے گا، اتنا تجھے کیسا لگا؟ تو بھائی وہ تو برابر تھا، پر تھوڑا ایسا ہوتا تو اچھا رہتا. وہ نہیں ناچو نہ ہو تو آنو آگو،
شادی ہے بولے 2000 آدمی کا کھانا کرو. کس کا دیا نے تیرا باقی ہے؟ میرا نام ہونا چاہیے. بھائی شادی کے موقع پر بولے ہلدی کا کھانا. بھائی ہلدی لایا کہاں سے تو؟ یہ کہاں سے یہ کھانا اٹھا کر لایا ہے؟ ختنہ کر رہے بولے اس کا کھانا، منگنی کر رہے بولے اس کا کھانا. زکات ایمانداری سے نہیں نکالیں گے. وہاں تو کہیں گے کہ بھائی میں خود مستحق ہوں، زکات واجب نہیں ہے میرے پاس. ارے بڑے میں حصہ ڈال دو قربانی میں، بولے میرے پہ واجب نہیں ہے. یہ 14 جنوری کو اوپر چڑھ کے پتنگ بڑھانا فرض ہے نا اس کے لیے. سوچو کہاں جا رہے. کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. ہماری بدعملی اور ہمارے برے کردار نے ہم کو بالکل ہلاکت کے دہانے پر کھڑا کر دیا. ہمارے نوجوان راتوں کو 2-2 بجے تک 1-1 بجے تک کوٹلہ پریشدیں آباد کر رہے ہیں. کبھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر کے پاس بیٹھ رہا ہوں، میری زور سے بولنے کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوگی، بیمار لوگ پریشان ہوں گے، بچے اڑ جائیں گے. بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر رات میں وہ نیند سے ایک بار آنکھ ان کی کھل گئی تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل. آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ اس وقت وہ کیا کہتے ہوں گے؟ اپنی لائف اسٹائل کو ٹھیک کرو. جب تک لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہوگی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم پیران پیر سے یاد کرتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے، ہمارا عجیب حال ہے، ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کی نہیں مانتے. ولی کا نام آئے گا جھوم جائیں گے اور ولی کا کام آئے گا گھوم جائیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عجیب بات فرمائی، الاحوال ثمرۃ الاعمال، پیدا ہونے والے حالات یہ اعمال کے نتائج ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ابھی اس طرح کے جو حالات بن رہے، اب ہم نے رجوع الی اللہ کتنا کیا ہے؟ کس کی نمازوں کا اہتمام بڑھ گیا؟ کون ایسا ہے کہ بھائی پہلے 3 وقت کی نماز پڑھتا تھا 5 وقت کا پابند بن گیا؟ حالات کی درستگی کے لیے ادھر ادھر لوگوں کی داڑھیوں میں تو ہاتھ ڈال رہے، لیکن اللہ کو منانے کے لیے کون نہیں جا رہا؟ فجر میں ہماری آنکھ کیوں نہیں کھل رہی ہے؟ بقول علامہ اقبال کے، کس قدر گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، کس قدر گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے تمہیں اپنی نیند پیاری ہے. کہاں ہے اللہ سے محبت؟ مرغی وہ صبح میں اٹھ جاتے ہیں، وہ صبح میں چلانا شروع کر دیتے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کو کون روکتا ہے فجر کی نماز سے؟ ہم کو کس نے منع کیا قرآن کی تلاوت کرنے سے؟ ہم کو کس نے منع کیا ایمانداری سے زکات ادا کرنے سے؟ ہم کو کون روک رہا ہے اپنی عورتوں کو شرعی پردہ کرانے سے؟ ہم کو کون روک رہا ہے اپنے گھر میں رواجات کو ختم کرنے سے؟ ہم کو کون روک رہا ہے سنتوں والی زندگی بنانے سے؟ الاحوال ثمرۃ الاعمال، پیدا ہونے والے حالات یہ اعمال کے نتائج ہیں. بھائی بچے کو جب کوئی پریشان کرتا ہے تو بچہ دوڑ کر فوراً اپنے ابا کے پاس چلا جاتا ہے، اور بندے کو جب کوئی پریشان کرتا ہے تو بندہ فوراً اپنے ربا کے پاس چلا جاتا ہے. ہمارا حال یہ ہے، ہم ابھی بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار ہیں. پھر کہتے کیا ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے بزرگ دعا مانگتے ہیں، کعبۃ اللہ میں دعا ہوتی ہے، بڑے بڑے اللہ والے دعا مانگ رہے، پھر بھی حالات درست کیوں نہیں ہوتے؟ بقول حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت نے عجیب مثال دی کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے. اب وہ بیٹے سے باپ خوش ہو جائے، اس کی سفارش ماموں بھی کر رہے ہیں، چچا بھی کر رہے ہیں، رشتہ دار بھی کر رہے ہیں،
لیکن وہ بیٹا خود ہی معافی نہیں مانگتا. وہ سب کہتے ہیں کہ بھائی معاف کر دو اس کو معاف کر دو اس کو معاف سب, لیکن بیٹا کہتا میں تو معافی نہیں مانگوں. تو پھر وہ باپ کہاں سے معاف کرے گا؟ یہی حق ہمارا ہے. ہم سب گنہگار ہیں, لیکن پابندی سے اللہ سے معافی مانگ کر اپنی زندگی کو خود درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاچا دعا کر رہے, ماموں دعا کر رہے, خالو کہہ رہے, بس تو خود کر رہے. ہم تو اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کر رہے. این آر سی کے ڈر کی بنیاد پر ڈاکیومنٹ تو صحیح کر رہے ہیں, لیکن جنت میں پلاٹ ملے گا اس کے لیے عملی ڈاکیومنٹ تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے. سب سے بڑے حاکم اللہ ہے. اللہ سے تعلق جوڑ دو, وہاں تعلق صحیح ہو گیا, اللہ رب العزت بندوں کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر دیں. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اوپر تو پہنچنا ہے, لیکن جو اعمال, جیسے بھائی یہ اوپر مسجد کے اوپر جانے کے لیے سیڑھی ہے, اب یہ سیڑھی پکڑتے نہیں اوپر جانا ہے تو کیسا ہوگا بھائی؟ اعمال صالحہ اور صالحین اور اولیاء کرام کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی سنتیں, یہ ہمارے لیے اللہ کو راضی کرنے کی سیڑھی ہے. اب ہم وہ سیڑھی تو پکڑتے نہیں ہیں. سر درد ہو رہا ہے, بہت سر دکھتا ہے, بولے گولی کھانا, بہت سر دکھتا ہے, بھائی گولی لے لیں, بہت سر دکھتا ہے, بولے مار. یہ کوئی بات ہے؟ ٹیبلٹ بھی موجود ہے, پھر کھاتا کیوں نہیں تو, اور شکایت کرتا رہتا. حالات ایسے حالات. ارے بھائی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کان کھول کر سن لو. جیسے پرانی چیزیں ابھی اینٹک کے نام سے لوٹ کر آتی ہے, ایسے یہ حالات نئی شکل میں لوٹ کر آتے ہیں. لباس بدل جاتا ہے, اندر کا جسم تو وہی ہے, نام بدل جاتا ہے. اردو میں پانی کہہ دیں گے اور انگلش میں واٹر کہہ دیں گے, تو واٹر اور پانی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں ہے, اس کی بنیاد پر ہم اپنے دل کو تنگ کر رہے ہیں. تو حالات کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو مضبوطی سے ہم ادا کریں. ہماری نمازیں نہ چھوٹے. پابند بھائی آدمی نماز پڑھتا ہے, اللہ سے باتیں کرتا ہے, یہ میں نہیں کہتا, حدیث شریف ہے. بندہ قرآن پڑھتا ہے, اللہ سے باتیں کرتا ہے. دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے, دیکھو اکثر لوگ, کیا جوان کیا بڈھا کیا بچہ, سب موبائل پہ لگے رہو منا بھائی. جس سے محبت ہوتی ہے بات کرنے میں مزہ آتا ہے. اللہ کی محبت اتنی کمزور کہ قرآن پڑھنے میں مزہ نہ ہے. کبھی دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ میں قرآن پڑھوں, کبھی دل میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں لمبی نماز پڑھوں. بلکہ لمبی نماز اگر مسجد میں ہو جائے تو یہ امام صاحب کے لیے کہتے ہیں, مولانا کو سمجھ پڑتا ہے, پیچھے بڈھے بھی ہے, پیچھے کون کبھی بات ہے, مولانا میرا واندھا نہیں, لیکن بیچارہ چاچا میرے بازو میں تھے, ارے جھولتے پھول کی طرح ہو گئے تھے. نمازوں کا معاملہ یہ جوان بڈھا, کاروبار کا معاملہ یہ بڈھا جوان. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہاں تو اگر کوئی الٹا سیدھا کوئی سیلس مین اگر گراہک سے بات کرتے ادھر ادھر ہوا نا, اور یوں کھلا لے گا, یہ کرو بھائی کھلا لے گا, تو سیلس مین سی آتی کہ نہیں آتی؟ کیسا کھڑے رہنے کا کچھ تمیز نہیں ہے. اللہ کے سامنے کیسا کھڑے رہنا آج تک ہم نے نہیں سیکھا, آج تک ہم نے نہیں سیکھا. ایک اللہ والے دعا کرتے تھے, اللہ جب میری نماز سے مجھے اطمینان نہیں ہوتا تو میری نماز سے تجھے کیسے اطمینان ہوتا ہو. ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں, سب اپنے اپنے خیال میں ہیں. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا. حقوق اللہ اور حقوق العباد, بھائی کس کا کیا حق ہم پر ہے, تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. ایک
کاغذ ایک ڈائری میں لکھے، لینا تو یاد رہتا ہے، دینا یاد نہیں رہتا. اس کا کیا ہے؟ باپ کا انتقال ہو گیا، میراث تقسیم کرے، قبضوں بلوان نہیں. کون دے رہا ہے؟ اور بہن کو تو تجھے چاہیے کہ نہیں، بول چل ابھی لے لے، پھر بعد میں تو بہن دے گی نہیں بھائی میری اولڈی اتارنے کا سہارا یہ بھائی میرے کو نہیں چاہیے. مفتی صاحب میں نے بہن کو پوچھا تھا پر اس نے کیا کہہ دیا؟ تو بھائی اس کو دے دینا ڈائریکٹ. کیوں کہ ابھی تیرے کو پھر ٹھیک نہ لگے تو بعد میں میرے کو کہیے ہفتے 10 دن کے بعد کو واپس آتا. ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے؟ شادیوں میں فضول خرچی کریں گے لیکن اپنی بیٹیوں کو میراث نہیں دیں گے. رواجوں کے نام پہ کروڑوں روپیہ برباد کریں گے لیکن حق کی میراث جو شریعت نے حق دیا ہے وہ دینے کے لیے تیار. شادی میں کتنا فضول خرچی ہم لوگ کریں گے لیکن وہ کبھی جو مہر رکھتے ہیں مہر، وہ مہر کی اتنی مقدار ہوتی ہے کہ بکری کا بچہ بھی نہیں آتا اس میں سے. کیا نہیں آتا؟ بکری کا. وہ بولے دلہن کا ڈریس بولے 25,000 کا، 30,000 کا، لاکھ روپے کا، اور مہر بولے 4,000، 5,000، 3500. جہاں بریک لگائے وہاں بریک نہیں لگا تو بریک فیل، اور جہاں گاڑی چھوڑ دینی چاہیے تو وہاں بریک لگا تو مریں گے بھائی. جس کا جو حق ہے اس کو سمجھو. اور کوئی منی کرائسس نہیں ہے. کون کہتا ہے منی کرائسس ہے؟ کسی نے پڑی کی کھانا بند کیا، بیڑی پینا بند کیا، چائے والوں نے چائے کے تقاضے کو ختم کیے. اپنی خواہشات میں تو کبھی کوئی کرائسس نہیں. شرعی ضرورت میں وہاں کرائسس. ابھی بولی یوسف صاحب آ جائے کہ بھائی یہ ہمارا یاقوت پورا کے مسجد مدرسے کے لیے تو مولانا 50 روپے رکھو گے، بہت مہنگی ہے، تم کو کیا کروں؟ میرے اللہ چلاتا ہے. تو پہلے کون چلاتا تھا بھائی؟ پہلے کون چلاتا تھا؟ ہمارے بچے ہوٹلوں میں کھانے جاتے ہیں 2-4 ہزار پیسے ختم کر جاتے ہیں، اور مسجد کے امام کو بولے 3,000 پکا جاتے نہیں ہے. 4,000 میں اس کا چھوکرا، اس کا لڑکا وہ ایک دن ہوٹل میں اڑا جاتا ہے. مولوی کو پورا مہینہ چلا، کیونکہ تو آسمان سے دسترخوان اترتے. دسترخوان کہاں سے اترتے؟ فرشتے لے کے آتے. بھائی بھوک لگی مولانا کو تو بولے چلو بھائی آ جاؤ، یا اللہ بھیج دے تو آ گیا. ہماری عجیب ایک ہماری زندگی عجوبہ بنی ہے، عجوبہ. تو جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرو. بھائی کس کو مال دینا ہے؟ بھائی میراث میں باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹھ جاؤ بھائی مل جاؤ. بھائی چلو علماء کرام سے معلوم کرو. خود پوچھ کر اپنے کو پوچھنے کا نہیں، اپنا من جو کہ وہ برابر سمجھے. اپنا سب سے بڑے اپنے مفتی. ارے بھائی اگر ایسا اپنے من سے ہو جاتا تو اللہ نبی نہ اتارتے. قرآن اتار دیا، بولے پڑھتے رہو، عمل کرتے رہو. تو قرآن بھی اترا نہیں، نبی بھی آئے. جو قرآن کہتا تھا، جو قرآن کا کام تھا، وہ نبی کا حال تھا. اللہ کے نبی نے پریکٹیکل بتایا. سمجھنے کی کوشش کرو. جس کا بھائی قرضہ ہے ملنے جا کر دیکھیے، کسی کا مال دبائیں گے ہم، استعمال کرے گی اولاد، اور قبر میں ڈنڈے. یہاں بالکل کاغذات اڑا دیں گے، لکھانے میرے پاس نہیں ہے تو پھر میں کہنا بھروسہ کروں اور تجھے معلوم ہے کہ نہیں وہ چھوڑنا. وہ ٹیکنیکل اس میں بن جا، پریکٹیکل بن. جس کا جو حق ہے بھائی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا معافی مانگو فوراً. دیکھیے بڑا بننے میں مسئلہ ہے، چھوٹا بننے میں کوئی مسئلہ نہیں. بڑا بننے میں مسئلہ ہے، آدمی چھوٹا بن جائے کوئی مسئلہ نہیں. کسی کو برا بھلا کہہ دیا بھائی معاف کرنا، اس کے اوپر غصے میں تھا، یہ وہ فلانا، معافی مانگو. کسی کا حق دبایا ہم اس پہ بھائی دیکھو بھائی اس وقت آپ کو خبر نہیں تھی، غلطی سے یہ چیز میرے پاس آ گئی تو میں آپ کو دے رہا ہوں. تنظیم الاشتات شرح مشکات، اس میں ایک واقعہ ملتا ہے. ایک صاحب کا انتقال ہوا،
بڑے نیک، ان کا انتقال ہوا. کسی کو خواب میں آیا، بھائی کیسے گزری؟ بولے الحمدللہ بالکل سب ٹھیک رہا، لیکن وہ دکان پر میں نے بغیر اجازت کے ایک گیہوں کا دانہ میں نے اٹھا لیا تھا، پھر رکھ بھی دیا تھا، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوئی. ہم دکانوں پہ جاتے ہیں نا، کرانے کی دکان میں چاول پڑے، 2-4 چاول کھا لیے گہوں. اب یہاں تو پوری دکانیں ہڑپ کر جاتے ہیں، پورے مکان کھا جاتے ہیں، اور کیا سے کیا کھا جاتے ہیں. یہ زمینیں نا، زمین ہر دانے کو قبول نہیں کرتی. دیکھیے بھائی، پنجاب کی زمین بولے گیہوں وہاں، بولے مالیگاؤں دھولیا بولے پیاز وہاں، بولے چروتر کی زمین بولے تمباکو وہاں. زمین ہر جگہ کی زمین ہر دانے کو قبول نہیں کرتی، اور یہ ہمارے پیٹ کی زمین سب دانے کو قبول کر دیتی ہے. حرام بھی چلے گا، حلال بھی چلے گا، جائز بھی چلے گا، دبائے بھی چلے گا، مارے بھی چلے گا، چوری کا آتا ہے. آنے دو بھوجراج بھوجن کے داس، آنے دو باپو. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو ضرورت ہے جس کا جو حق میں قرض ہے اس کو لکھو، جا کے اس سے مدت لے لو. اب ہم کو معلوم ہے بہت سے مر بھی گئے. ہمارا یہ نہیں کہ بھائی مر گئے تو ختم، تب ہمارا تو پورا اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح کسی کا کوئی حق ہم نہ دبائے، نہ مارے، یہ ہماری فکر. کوئی بھی ہو، مسلمانوں کے بہت سے لوگ بیپاریوں کو الٹا دیتے، لٹکا دیتے، پھر ایسے صوفی بگلے بن کے پھریں گے، ایسا لگتا ہے کہ جبرائیل کا نوازا ہے. پورے بلون اڑا دیے وجے مالیا بن کر. بیپاری میں غیر مسلموں تو کیا ہوا؟ حق دینا پڑے گا. شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے. ہماری یہ بدعملی سے ہم بدنام نہیں ہوتے، اسلام بدنام ہوتا. سوچو تھوڑی دیر کے لیے. جس کا جو حق ہے، حق والوں کا حق ادا کرو. حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق العباد کی بھی رعایت. بھائی نماز ہم سے نہ چھوٹے. رمضان ہے اور روزے، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اپنوں سے روزہ نہیں رکھواتا. وہ خود کا آپریشن کرنے کا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کہتے 12 گھنٹے پہلے کھانا پینا بند، بولے وہ چلے گا. بھائی یہ بھی تیرے گناہوں کا آپریشن ہے، معاف ہوتے سب. زکات ایمانداری سے دو، کوئی پیچھے نہیں. بھائی ہم کوئی اپارٹمنٹ میں رہتے تو وہاں نہیں دیتے. بھائی کیا پگھی رکھا ہو، پگھی کو ہر مہینے اس سے دینا ہے، بھائی دیتے کہ نہیں دیتے؟ تو یہ بھی ایسا ہی ہے. حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات کے ذریعے. جو بھی اللہ کا حق ہے اس کو دو، اور بندے کا جو حق ہے اس کو بھی ادا. کسی کا مال نہ دبائے. کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا ہم معافی مانگ لیں. اسی لیے علماء محققین نے عجیب بات لکھی ہے کہ مومن کے 3 حق ہیں. مومن کے کتنے حق ہیں؟ 3 حق. نمبر 1، فائدہ نہ پہنچا سکو تو نہ پہنچاؤ، لیکن نقصان نہ پہنچاؤ. فائدہ نہ پہنچاؤ تو نہ پہنچاؤ، لیکن نقصان. آج کل کیا ہے بھائی، اپنے 50 کے فائدے کے لیے ہم اپنے بھائی کا 1000 کا نقصان کریں گے. بہت سے نے اس میں PhD کیا ہے. یہ PhD ایک ڈگری ہے پھرا ہوا دماغ. ان کا کام اس میں چلتا ہے اونگا سیدھا کرنے میں. فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان نہ پہنچاؤ. نمبر 2، کسی مسلمان کو خوش نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، رنج نہ پہنچاؤ. دوسرا، اس کو ہم خوشی نہیں پہنچاتے، تکلیف مت پہنچاؤ. اور نمبر 3، اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو مت کرو، اس کی برائی بیان. سمجھ رہے ہو؟ یہ زندگی کا پورا یوں سمجھو کہ ایک کانسیپٹ. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضیات کی رعایت کے ساتھ جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق اور اپنی نسبت عطا فرمائے. بھائی ایک اعلان یہ ہے کہ پانی گیٹ حریص پیٹرول پمپ کے پیچھے مسجد عائشہ ہے، اور وہ مسجد عائشہ تعمیر ہو رہی ہے. تقریباً 65 سے 70 لاکھ روپے کا خرچ ہے. اس میں مسجد مدرسہ دونوں بننے والے ہیں. تو وہاں کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، خود بھی وہاں کے ذمہ داروں میں، وہ ہر جمعہ الگ الگ مسجد میں جاتے ہیں. میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی اس جمعہ کو میرا چاپانیر میں ہو تو آپ لوگ وہاں آنا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی دل کھول کر اس کو آؤ، سنت ہے.